میں صرف اختصار کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہماری امت میں ایک بہت بڑے بزرگ عالم علامہ حافظ الحدیث امام شمس الدین ابو عبداللہ محمد ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حنبلی مسلک سے تعلق رکھتے تھے اور 8ویں صدی کے اندر گزرے ہیں۔ 751 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر، آپ کے واقعات اور آپ کی سیرت اور آپ کی ساری زندگی کے حوالے سے ایک کتاب لکھی ہے، عربی میں ہے، جس کا نام زاد المعاد ہے، فی ہدی خیر العباد۔ یہ مصر سے عربی کے اندر طبع ہوئی اور اس کی 3ری جلد میں انہوں نے یہ 8 باتیں نقل کی ہیں۔ یہ کتاب بڑی اہم کتاب ہے۔ ہمارے بر صغیر کے بہت بڑے فلاسفر حضرت مولانا میاں ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ، جو بہت بڑے مفکر گزرے ہیں، انہوں نے ایک جگہ میں لکھا ہے کہ اگر مجھے کوئی آدمی یہ کہے کہ تمہیں ایک علیحدہ جگہ میں رکھا جاتا ہے اور اس علیحدہ جگہ میں تم اپنے لیے کون سی کتابیں پسند کرو گے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر ایسا کوئی موقع آئے تو میں اپنے لیے 2 کتابیں پسند کروں گا، ایک قرآن کریم اور دوسری زاد المعاد۔ یہ ایسی جامع کتاب انہوں نے لکھی ہے کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کا خلاصہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا طریقہ، وہ بڑے جاندار انداز میں انہوں نے اس میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے 4 اسباب وہ بیان کیے ہیں جو انسان کے رزق کو کھینچ کر لاتے ہیں، اس میں اضافہ کرتے ہیں۔ پہلے ان کو ذکر کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ 4 تجلب الرزق، 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے رزق کو کھینچتی ہیں، اس کے رزق میں اضافہ کرتی ہیں۔ اور ہم نے تمام مسلمان مرد اور خواتین نے ان پر غور کرنا ہے کہ ہم ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر تو ہم نے اختیار کی ہوئی ہیں تو پھر رزق اللہ تبارک و تعالی ضرور دے گا، اور اگر نہیں اختیار کی ہوئی تو ہم خود رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ 4 تجلب الرزق، 4 باتیں ایسی ہیں جو انسان کے رزق کو کھینچ کر لاتی ہیں، اس کے رزق میں اضافہ کرتی ہیں۔ ان میں سے پہلی بات فرماتے ہیں قیام اللیل، رات کا قیام، رات کا قیام۔ رات کے قیام سے مراد نوافل ہیں، تہجد ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ رات کے قیام کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ آپ رات کے وقت قیام فرمائیں، نصف رات، یا نصف سے بھی کم یا اس سے زیادہ جتنی، کیونکہ نوافل کے اندر اسی طرح ہوتا ہے، جتنے انسان کی توفیق ہو۔
تو یہ قیام اللیل اللہ نے اپنے نبی کو بھی حکم دیا ہے، اور نبی نے اس کے بارے میں آگے امت کو تعلیم دی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بقیام اللیل، تم رات کے قیام کو لازم پکڑو۔ اور وجہ کیا ارشاد فرمائی، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں ان کا طریقہ یہ رہا، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، رسل گزرے ہیں، صالحین گزرے ہیں، وہ رات کا قیام کرتے رہے ہیں۔ اور اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفات بھی قرآن کریم میں یہی بیان فرمائی ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، آگے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ اللہ کے بندے رات گزارتے ہیں اپنے خدا کے سامنے، اپنے رب کے سامنے، سجدے میں اور قیام میں۔ نماز کے اندر یہ ہوتا ہے، کبھی کھڑا ہوتا ہے، کبھی سجدے میں جاتا ہے۔ تو یہ قیام اللیل انسان کے رزق کا کھینچ کر لانے والا ایک سبب ہے۔ اب دیکھ لیں، ہم لوگ فرائض بھی ادا نہیں کرتے ہیں، نماز روزانہ 5 فرض، لیکن ہم وہ ادا نہیں کرتے ہیں امت کے لوگ۔ قیام اللیل، رات کا قیام تو بہت دور کی بات ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے ہمارے رزق کے اندر تنگی اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسرا سبب رزق میں اضافے کا انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، وَكَثْرَةُ الْإِسْتِغْفَارِ بِالْأَسْحَارِ، اور سحریوں کے وقت کثرت کے ساتھ خدا سے بخشش طلب کرنا۔ ایک تو بخشش طلب کرنا علیحدہ عبادت ہے، اور وہ ٹائم جو سحری کا وقت ہے وہ بڑا مقدس وقت ہے اور مقبول دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت اللہ کے سامنے استغفار کرنا یہ رزق میں اضافے کا سبب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مومنین کی صفات میں یہی ارشاد فرمایا، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ سحریوں کے وقت اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں۔ سحری کے وقت خدا کی رحمت خاصہ متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے منادی کرنے والا منادی کرتا رہتا ہے، تم میں سے کوئی رزق کا طلب کرنے والا ہے میں اس کو رزق دوں، کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے میں اس کو بخشوں، کوئی عافیت طلب کرنے والا ہے میں کہ اس کو عافیت دوں۔ اور اس طرح جو ہے صبح طلوع ہونے تک منادی ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ رزق میں اضافے کا ایک سبب کثرت الاستغفار بالاسحار، سحریوں کے وقت کثرت کے ساتھ استغفار کرنا ہے۔ تیسرا سبب وہ رزق میں اضافے کا یہ ارشاد فرماتے ہیں، وَتَعَاهُدُ الصَّدَقَةِ، صدقہ کو ادا کرتے رہنا، صدقہ کے لیے سوچ و بچار کرنا، صدقہ کا اہتمام کرنا۔ یہ صدقہ بھی انسان کی زندگی کا بڑا اہم حصہ ہے۔ صدقہ کا لفظ زکوٰۃ پر بھی بولا جاتا ہے جو فرض ہوتی ہے، اور صدقہ اور خیرات پر بھی بولا جاتا ہے جو نوافل میں سے ہے۔ تو یہاں نوافل کی بات ہو رہی ہے، صدقہ اور خیرات، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال کی دولت سے نوازا ہے اس کو مالی صدقہ خیرات کرنا چاہیے،
جس کو علم کی دولت سے نوازا ہے اس کو علمی صدقہ خیرات کرنا چاہیے، جس کو کچھ بھی نہیں نوازا اس کو لوگوں کی خیر خواہی، یہ تو کر ہی سکتا ہے ہر آدمی، ہر خاتون کر سکتی ہے صدقہ اور خیرات۔ یہ صدقہ ہماری امت کا بڑا اہم اصول ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ یہ صدقہ جو ہوتا ہے یہ خدا کی ناراضگی کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے صدقہ خیرات، اور انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ بری موت سب سے یہ ہے کہ کفر کی حالت میں اس کی موت ہو جائے، شرک کی حالت میں ہو جائے، حادثاتی موت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت کی وجہ سے معافی رکھتا ہے اور اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ناراضگی ختم ہو جاتی ہے اور وہ خوش ہوتا ہے اور پھر رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ تیسرا سبب ہے انسان کے رزق میں اضافے کا۔ اور چوتھا سبب وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں وَالذِّكْرُ اول النہار وآخرہ، اللہ کا ذکر دن کے آغاز میں اور دن کے اختتام میں۔ دن کے آغاز میں بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان مرد اور خاتون کو اپنی روٹین میں کوئی نہ کوئی یہ بات رکھنی چاہیے کہ صبح اٹھے تو اس وقت بھی کوئی ذکر کرے اور شام کو بھی کوئی ذکر کرے۔ یہ رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے بارے میں بہت جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اس کی تسبیح بیان کرو صبح کے وقت بھی شام کے وقت بھی، صبح اور شام۔ یہ فجر کی نماز کے بعد یہ جو تسبیحات کی جاتی ہیں اور عصر کی نماز کے بعد باجماعت جو تسبیحات کی جاتی ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے، یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور یہ ایک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار متعین فرما دیا۔ اس میں ساری امت کے لیے آسانی ہوتی ہے، لوگ مصروفیات میں مگن ہوتے ہیں تو یہ اتنا تو ہر کوئی کر دیتا ہے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ ہو گئے۔ اسی طرح عصر کے بعد تو یہ صبح اور شام اللہ کا ذکر، یہ انسان کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں کسی وقت ختم ہو جائے۔ صبح بھی اللہ کا ذکر کرے، اگر اللہ کے ذکر سے انسان نے دن کا آغاز کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کے اندر بھی برکت کرے گا، اس کی حفاظت بھی فرمائے گا، اس پر خوش بھی ہوگا، اور آخر میں کرے گا تو رات اس کی اس طرح گزر جائے گی، یہ مسلسل اسی طرح چلتا رہے گا۔ تو یہ 4 اسباب ہیں جو انسان کے رزق کو کھینچ کر لاتے ہیں، اس کے اضافے کا سبب ہے۔ لیکن ہم جب غور کریں تو ہم میں سے اکثر مسلمان ان کاموں سے بہت دور ہیں۔ نہ قیام اللیل ہے، نہ سحریوں کے وقت استغفار کی کثرت ہے، نہ صدقہ کا کوئی ہے طریقہ کار ہے۔ بس جس وقت کسی پر مصیبت آتی ہے اس وقت جو ہے وہ صدقہ خیرات کی طرف دوڑتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں ہوتا، صدقہ خیرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں روٹین میں کرتا رہے۔ اب ہمارے معاشرے میں یہ سمجھ لیا گیا ہے کوئی مصیبت آئے تو صدقہ کر دو، اور صدقہ میں بھی آگے پھر کالا بکرا دو جی، کالی سری دو، کالا مرغا دے، وہ بڑے عجیب اپنے سے ہی وہ سب نے نکال لیے ہوئے ہیں۔ حالانکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک مسند احمد میں حدیث میں یہ موجود ہے کہ افضل صدقہ وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جائے۔
یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ ایک بیمار کو دوائی کی ضرورت ہے، آپ اس کو کالے بکرے کی سری لا کر دیتے ہیں، وہ کیا کرے گا؟ اس کو تو ڈاکٹر نے تو ویسے ہی گوشت کھانا منع کیا ہوا۔ ایک طالب علم کو کتاب کی ضرورت ہے اور آپ اس کو جو ہے وہ سری لا کر دیتے ہیں۔ تو صدقہ کا طریقہ کار بھی یہ ایک مستقل موضوع ہے، میں کسی وقت اس پر بھی عرض کروں گا، لیکن صدقہ اور خیرات کا ہمارے ہاں رواج تو ہے، لیکن غلط رواج ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا ہے اس کے مطابق نہیں ہم کر رہے ہیں۔ اور پھر صبح اور شام ذکر، یہ تو جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہی یہ کرتے ہیں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ تو کیا ذکر اور اذکار کرتے۔ وہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک بیٹھ کر تسبیح لے کر ذکر اذکار کرتے رہیں تو وہ ایک فرض نماز کا درجہ بھی نہیں پاتا۔ فرض نماز کا مقابلہ نہیں ہے، وہ اللہ کا حکم ہے۔ اس وجہ سے اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر خوش ہو، فراوانی ہو، تو یہ اسباب اختیار کرنے چاہیے۔